کچھ خبریں ایسی ہوتی ہیں جو ذہن کے پردے پر ارتعاش پیدا کر کے اگلے لمحے دب جاتی ہیں، کیونکہ ایسی خبریں اب سماج کا نیو نارمل ہیں۔ کل ایک ایسی خبر ملی، کراچی کے ایک فلیٹ میں ماڈل اداکارہ حمیرہ اصغر کی 1 ماہ پرانی لاش عدالتی بیلف نے ریکور کی ہے۔ مالک کو کئی ماہ سے فلیٹ کرایہ نہیں ملا، اس نے عدالت سے رجوع کیا۔ عدالتی بیلف نے فلیٹ کا دروازہ توڑا، اندر سے ناقابل شناخت حد تک مسخ شدہ 1 ماہ پرانی لاش ملی۔ اداکارہ حمیرہ اصغر کے فون ریکارڈ میں موجود نمبروں پر پولیس نے کال کی۔ جب اہلکار نے اس کے بھائی کو کال کی اور بتایا کہ اس کی بہن کی لاش ہے، وہ لے جائیں، تو دوسری طرف سے جواب آیا کہ آپ اس کے والد سے بات کریں۔ پولیس اہلکار نے والد کو فون کیا۔ باپ نے غصے میں کہا، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، ہم بہت پہلے اس سے تعلق ختم کر چکے، اس کی میت کے ساتھ جو کرنا ہے کریں، ہم نہیں لیں گے، اور فون بند کر دیا۔ پولیس نے کہا کہ ایک بار کوشش کریں گے، ورنہ اداکارہ کو لاوارث قرار دے کر دفنا دیں گے۔ ٹک ٹاکروں کے قتل سے لے کر ان کے جنسی سکینڈلز یا فحش ویڈیوز اور شعبت سے جڑی لڑکیوں کی ناگہانی موت کی خبریں عام ہو چکی ہیں۔ اکثر کیسز میں یہ بھی دیکھا گیا کہ خاندان ان کو قبول کرنے سے انکاری ہو جاتا ہے۔ والدین یا ورثاء کی ناراضگی مول لے کر یا گھر سے قطع تعلق کر کے شوبز یا ٹک ٹاک کی دنیا میں قدم رکھنے والی لڑکیوں کا انجام اچھا دیکھنے میں نہیں آتا۔ لیکن ایسا کیوں ہے؟ سوشل میڈیا سے شہرت پانے کی دوڑ میں بہت سے خاندان یا تو ماں فیملیز کا حصہ بن جاتے ہیں، یا پھر نوجوان لڑکے لڑکیاں معاشرتی اقدار کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اس میں کود پڑتے ہیں۔ کاشف ضمیروں، بولا ریکارڈوں اور ظفر سپاریوں جیسے کرداروں کی کمی نہیں، جن کے جعلی لائف سٹائل، ادھار کے شو آف اور کرائے کے گاڑیوں اور گارڈ سے ٹین ایجرز کے اذہان متاثر ہو رہے ہیں۔ وہ جلد از جلد دولت کمانا چاہتے ہیں۔ وہ اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہیں کہ یہ تمام کردار محض ڈھکوسلا، جیل سازی اور فراڈ کی زندگیاں جی رہے ہیں۔ یہ کردار سر تا پا جعلی ہیں۔ لڑکیوں نے جو کیا سو کیا، لیکن مردوں نے اس سوشل میڈیائی دور میں کیا کردار ادا کیا؟ یہ سب صورتحال میں طاہرانہ نظر ڈالیں تو صد افسوس کے ساتھ یہ راز بھی آشکار ہوتا ہے کہ ایسے تمام کرداروں پر ہمارا معاشرتی رویہ عورت کے لیے اور ہے، مرد کے لیے اور۔ سوشل میڈیا پر ایک کردار ہے بولا ریکارڈ، گجرات کا سنیارہ ہے، پیسے جمع کر کے دبئی گیا، وہاں روسی لڑکیاں بلائیں اور ساتھ ویڈیوز بناتا رہا۔ وہ ویڈیوز وائرل ہو گئیں، کسی نے مشورہ دیا، اب اپنا پیج بنا لو، جو ہونا تھا ہو گیا۔ کیا ہوا کہ اس کے پیج کے ہفتے میں 1 لاکھ سے زیادہ فالوور ہو گئے اور اس کو مختلف چینلز کی طرف سے ٹی وی پر بلایا جانے لگا۔ اس نے سوچ لیا کہ اب یہی کرنا ہے، سو وہ وہی کچھ کرنے لگا۔ فالوورز بڑھتے گئے اور اب اسے سوشل میڈیا سٹار کہا جاتا ہے۔ دوسری طرف بولا سینٹرل پنجاب کا روایتی مرد ہے، شادی شدہ ہے، اس کا بیٹا ہوا، سوشل میڈیا پر مبارکبادوں کا طوفان آ گیا۔ پھر کچھ پیسے جمع ہوئے اور دوبارہ دبئی گیا، وہی روسی لڑکیاں اور پھر وہی کچھ، زبان پر ہر دم گالیاں ہوتی ہیں۔ بولے کی شہرت کی وجہ عام پاکستانی نوجوانوں کی خواہشات اور ذہنیت ہے۔ نوجوان اس سے انسپائر ہوتے ہیں۔ سنیار گجرات کا رہنے والا دبئی جاتا ہے، لڑکیاں خرید سکتا ہے اور اپلوڈ بھی کر سکتا ہے، فحش گوئی بنا کسی ڈر جھجک کے کرتا ہے، شادی شدہ ہے۔ اس مرد کو مکمل آزادی ہے، جو مرضی کرے، جس کے ساتھ مرضی کرے اور جہاں مرضی کرے۔ بنیادی اخلاقیات سے عاری اس شخص کو نیشنل چینلز پر مدعو کیا جاتا ہے اور جو اپنے اعمال ویڈیوز کے ذریعے سر عام لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ آج تک مجھے اس کے خلاف نہ کوئی احتجاج نظر آیا، نہ طوفان بدتمیزی کہ تم پاکستان یا اسلام کو بدنام کر رہے ہو، نہ کوئی اس کو کہتا کہ تم اسلام کے دشمن ہو، نہ خاندان میں کسی کی غیرت جاگ رہی ہے، نہ کسی ادارے یا اسلامی گروہ کے جذبات بڑھکے۔ قندیل بلوچ اور اس جیسی کئی لڑکیاں اپنی غربت سے تنگ آ کر سوشل میڈیا پر تمام حد پار کرتے کمانے کو آئی تھیں، جو فحاشی عزت و غیرت کے نام پر جہنم واصل کر دی گئیں، یا یک طرفہ محبت کے نام پر قتل کر دی گئیں۔ لڑکیوں کے ایسے معاملات پر ان کی کردار کشی جائز سمجھی جاتی ہے، مگر مردوں کی فحاشی کو انجوائے کیا جاتا ہے۔ عورت کے معاملے پر ہمارا سماج 1 لائن موٹو پر چلتا ہے، مان گئی تو دیوی، نہ مانے تو ڈائن۔ یہ ہے سماج جس کی منافقت اور دوہرے رویے کے آگے گرگٹ بے شرما جائے۔ امید کرتا ہوں دوستو یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں تاکہ ہماری ہر لیٹسٹ ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔